امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ جہاں قافلہ قیام کرتا ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے والہانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست و سربراہ کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بچے کے جواب سے مجھے اس کے ایمان و یقین پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات میں خود کیا کروں گا۔ لہٰذا تمام سفر میں اس کا خیال رکھا، اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلہ مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا، وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، اپنی ہی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ہٹ کر کہیں نوافل و اذکار میں مہو دکھائی دیتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش ہوتی گئی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا، مکہ ہو کہ مدینہ، مزدلفہ ہو یا عرفات، میں اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں کہ میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں، اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تو تمہیں اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو، مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ و بکا کر رہا تھا کہ اس کا جسم ایسے کپکپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا، اور بار بار یہی کہے جاتا تھا، اے اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک درد بھری آہ بھری، تڑپا اور پھر خاموش ہو گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا جامہ پہنا دیا۔